یہ سیرت کسی نے نہیں کی. یہ کوئی عالم دین نہیں ہے جس نے ان کی بشریت پہ کتاب لکھی ہو. میں نے پرسپیکٹیو ہی اور پکڑ لیا ہے. میرے لیے ضروری تھا چونکہ اگر میں ان کو پروفٹ مان کے آپ کا ٹارگیٹ کچھ اور لوگ ہیں. ٹارگیٹ وہ لوگ ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں. تو میں نے کہا اچھا نہ مانو. یعنی ان اے وے دا بک سیز نہیں مانتے ہو نہ مانو. بحیثیت انسان تو مانو گے نا, ہسٹوریکل فگر تو مانو گے نا. یہ تو نہیں کہو گے کہ تھا ہی نہیں. تو بندہ تو تھا نا. تو آلو انسانیت کے لحاظ سے دیکھ لو کتنا گریٹ تھا. اور جو وہ بک آن گاڈ اس کا کیا کنٹینٹ ہے؟ بک آن گاڈ جو ہے وہ تو یہ ہے, وہ آج سے 25 سال کے بعد لوگوں کو سمجھ آئے گی وہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ جو کوانٹم جو نئی فزکس ہے نا, دیکھیں سائنسز ساری بہت آگے جا چکی ہیں. جو کوانٹم فزکس ہے, فزکس کے 2 کام تھے. فزکس کا کام یہ تھا کہ یہ سمجھائے کہ یہ دنیا کائنات کیا ہے. تو آئنسٹائن کے بعد وہ اس نے آ کے کہا کہ جی یہ دنیا ایک میتھمیٹیکل چیز ہے, سیارے چلتے ہیں وہ سسٹم کے تحت سارے یہ ہیں وہ سب پریڈکٹیبل ہے. لیکن اس وقت تک خیال تھا کہ ایٹم جو ہے اس کو توڑا نہیں جا سکتا, اس کے اندر نہیں دیکھا جا سکتا. تو یہ تو ظاہری ویو تھا نا. تو ادھر ہائزن برگ وغیرہ آ گئے ایسے ساتھ جنہوں نے ایٹم توڑ دیا اور اس کے اندر جھانکا. باطنی ویو, ریالٹی کا باطنی ویو, اندرونی ویو. جب انہوں نے وہ دیکھا تو چیز ہی کچھ اور تھی. اس میں تو کوئی چیز پریڈکٹ کر ہی نہیں سکتے, اس میں تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے. اس میں تو انہوں نے دیکھا کہ ذرے کے جو ذرہ ہے اس کے 2 حصے ہیں. ایک جو ہے وہ مادی ہے, وہ لوکیٹیبل ہے, اس کو آپ بتا سکتے ہیں یہاں ہے یہاں ہے یہاں. اور ایک غیر مادی ہے, ایک اس کا غیر مادی جو ویو ہے, آپ بتا ہی نہیں سکتے یہ کہاں ہے, وہ کسی وقت بھی کہیں بھی ہے. تو جو ویو تھا ریالٹی کا, جو ریالٹی کا ویو ہے وہ انٹائرلی بدل چکا ہے. وہ ہو گیا جو صوفیہ اکرام کیا کہتے ہیں, وہ باطنی ویو ہے. تو سائنس کا جو باطنی ویو ہے نا, اس سے اس نے بالکل بیریئرز توڑ دیے ہوئے ہیں. اور سائنس اس وقت خود روحانیت کے دروازے نوک کر رہی ہے. تو وہ کتاب جو ہے وہ اس جدید سائنس کو پڑھنے کے بعد لکھی گئی ہے جو کہ سمجھاتی ہے کہ فیوچر میں گاڈ کانسیپٹ کیا ہوگا. جو پرانا دیکھیں, جس طرح سے پرانے زمانے کا حل جو ہے وہ ابھی استعمال ہوتا ہے نہیں, وہ فرسودہ ہو گیا نا. اسی طرح ہمارا جو کانسیپٹ ہے نا خدا کا, وہ فرسودہ ہو چکا ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کو 25 سال کے بعد پتہ چلے گا؟ اس لیے کہ 25 سال کے بعد یہ سائنس جو آگے ترقی کر چکی ہے اس کی دیکھیں, اب کوانٹم کمپیوٹر آ رہے ہیں, اب کوانٹم پتہ نہیں کیا کچھ آ رہا ہے, اے آئی اور کیا, اور چیٹ جی پی ٹی آ رہا ہے. ابھی وہ جو ایک بہت بڑا امریکی ہے وہ آپ پتہ کیا کر رہا ہے, وہ ایک کمپیوٹر چپ آپ کے دماغ میں لگا رہا ہے. جب وہ کمپیوٹر چپ دماغ میں لگا دے گا تو آپ کو صرف آپ کی کمانڈ سے چیزیں, دروازہ کھل جائے گا, کمانڈ کریں گے, آپ سوچیں گے ٹی وی کھل جائے گا, آپ سوچیں گے یہاں موبائل فون کر دے گا آپ کو. تو وہ اس نے کر دیا. تو آگے پتہ نہیں کیا آ رہا ہے. تھوڑا سا ایک ریورس گیئر لگانے کی اجازت. کلچر کے حوالے سے بعض ہم لوگ تو جتنی ہماری نالج ہوتی ہے ہم نہیں سمجھا پاتے لوگوں کو کہ کلچر ہے کیا. برا کلچر بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, اچھا کلچر بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یا دونوں کو ملا لیں تو وہ کلچر بنتا ہے, یا وہ جیسے بکش ڈیفینیشن ہے کلچر کی کہ سوفسٹیکیٹڈ سائڈ آف سویلائزیشن وغیرہ وغیرہ. تو ایک عام سے آدمی, ہمارے جیسے آدمی کو, اور پھر
مذہبی یا پھر دوسرا صوفیہ کا انفلوئنس، کیا وہ انفلوئنسز بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہے؟ کیا اس میں موسیقی کا بھی رول ہے، یا عام ہماری زندگی میں جو لین دین ہے اس کا بھی اس کے اندر رول؟ اس کو تھوڑا سا آپ اپنی زبان میں دیکھیں، کلچر کی کوئی بھی ڈیفینیشن جو ہے وہ ناقص ہے. اوکے. انگریزی کی ڈیفینیشن تو بالکل ناقص ہے، اس کو تو کبھی سوچنا بھی نہیں. عام معنوں میں کلچر جو ہے وہ آپ کا رہن سہن کا طریقہ ہے. کسی بھی خطے پہ جو لوگ اکٹھے رہتے ہیں، مثلا ہنزا میں ہنزا کٹ جو بروشو لوگ ہیں، ایک زبان بولتے ہیں، اس کا نام زبان کا نام ہے بروشو. وہ اکٹھے رہتے ہیں، ایک کمیونٹی ہے اکٹھے. ان کا جو رہن سہن کا طریقہ ہے وہ ثقافت ہے. تو ثقافت ہمیشہ مقامی ہوتی ہے. ثقافتی کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کوئی عالمی ثقافت کوئی چیز نہیں. سمجھ آ گئی نا؟ ثقافت ہمیشہ مقامی ہوگی، اور وہ رہن سہن کا طریقہ ہے ان لوگوں کا جو ایک سرزمین پہ اکٹھے رہتے ہیں. چونکہ ہم پاکستانی ایک سرزمین پہ اکٹھے رہ رہے ہیں نا، تو ہم ایوالو کر رہے ہیں ایک جدا گانا کلچر. ثقافت ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے، وہ ہو رہی. دیکھیں، جو پاکستانی بات نہیں سمجھتے وہ یہ ہے، یہ جو لوگوں نے آئیڈیالوجیکل سٹیٹ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. کیونکہ ان کے پاس کوئی ویژن نہیں تھی. نیا ملک بنا تھا، قائد اعظم برخاست ہو گئے، چلے گئے، کر دیے گئے. جو ان کا مائی باپ تھا جس کی ویژن تھی وہ چلا گیا. ان کو لالے پڑ گئے کہ یار یہ کیسے ان کو اکٹھا رکھا جائے. تو انہوں نے نعرہ لگا دیا مذہب کا. آئیڈیالوجی مذہب پہ مرکوز ہو گئی. انہوں نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا حول ولا لا پاکستانی لفظ ہے، نہ الا اللہ پاکستانی لفظ ہے. یہ دونوں الفاظ ہی فرنگی ہیں، ان کے مطلب ہی نہیں ہم سے. نہ ہمیں لا کا مطلب آتا ہے، نہ الا اللہ کا مطلب آتا ہے. معافی چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے نعرہ لگا دیا. تو پاکستان ایک غلط راستے پہ پڑ گیا. وہ غلط راستہ جو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان از این آئیڈیالوجیکل کنٹری، یہ مذہب کی بنیاد پہ بنایا. نو، غلط. قائد اعظم کی جب آپ ساری سوانح حیات پڑھیں، قائد اعظم نمبر 1، he was not a separatist. He was a member of the Congress. He never wanted to divide India. Never. He was a loyal, good congressman. Right? ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب انگریزوں نے کہا کہ ہم آپ کو آزادی دینے والے ہیں، تو قائد اعظم کو فکر پڑ گئی ہے. ان کو فکر یہ پڑ گئی کہ یار جب یہ آزادی دیں گے تو ہندو میجورٹی میں ہے، تو یہ تو ہندوؤں کی بادشاہت ہو جائے گی، تو ہم مسلمان مائنورٹی میں چلے جائیں گے. تو یہ پتہ نہیں کیا سلوک ہم سے کریں گے. یہ تو پہلے ہی ذات پات کے مارے ہوئے ہیں. یہ اسٹیشنوں کے اوپر ہندو پانی علیحدہ اور مسلم پانی علیحدہ، اور ان کے گوچی خانے میں چلا جاؤں تو ان کا دھرم پرشٹ ہو جاتا ہے. تو وہ اس وقت کے سماج میں وہ ڈر گئے. ان کا یہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی ایسے کریں. سیپریشن وہ پھر بھی نہیں مانگ رہے تھے، اور ان کو اس کا اس مائگریشن کا بھی کوئی. انہوں نے کہا ہمیں اٹانومی دے دیں. جہاں جہاں زیادہ مسلمان رہتے ہیں جس علاقے میں، ان کو اٹانومی دے دیں. ہم انڈیا میں ہی رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ اس کو اٹانومی اس حد تک دے دیں کہ وہ اپنے ایڈمنسٹریٹو معاملات خود چلائیں. نہ نہرو یہ مانا، نہ پٹیل یہ مانا، یا نہ گاندھی یہ مانا، نہ کانگریس نے یہ بات مانی. حالانکہ بڑی دیکھیں انڈیا تو انہوں نے توڑا سالوں نے. قائد اعظم نے تو نہیں توڑا. قائد اعظم کی تو ایک ڈیمانڈ تھی کہ بھئی مسلمان جہاں لوگ زیادہ ہیں ان کو اٹانومی دے دو. اب بھی تو آپ صوبے اٹانومی مانگ رہے ہو نا، اور آپ نے 18ویں ترمیم میں دی نا، تو مل گئی نا. تو یہی وہ مانگ رہے تھے نا. نہیں مانا، نہ نہرو کوئی نہیں مانا. جب وہ نہیں مانے تو پھر قائد اعظم نے کہا اچھا نہیں مانتے ہو
پھر مجھے علیحدہ ایک ملک دے دو. تو بڑا واؤ پڑا. اوئے ہوئے انہوں نے کہا جی یہ کافر اعظم. سب جتنے مولوی تھے وہ سب خلاف تھے, سب کٹھے ہو گئے. بعد میں تو اب جو کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, یہ سب خلاف تھے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو کافر اعظم کہا, اور سارے کے سارے جو ان کے مخالف ہو گئے. اور ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ گاندھی آیا, نہرو آیا, پٹیل آیا. انہوں نے آ کے کہا قائد اعظم صاحب یار آپ کو کیا مسئلہ ہے, نماز پڑھنی ہے, ہم یہاں 50 مسجدیں نہیں بنا دیتے, تمہیں پڑھو. روزہ رکھنا ہے, کوئی نہیں روکتا, رکھو روزہ. زکوٰۃ دینی ہے, بسم اللہ یار, یہاں غربت ہے, آپ دیو جتنے بھی دیتے ہو. عیدیں منانی ہے, ہم بھی منائیں گے آپ کے ساتھ, کوئی بات نہیں. آپ یہ علیحدگی کا کیا معاملہ ہے؟ قائد اعظم نے کہا نہیں, مسجد نماز یہ نہیں, اس کے لیے نہیں میں مانگ رہا. قائد اعظم کا خط پڑھیں جو اس نے لکھا ہے گاندھی کو, کیونکہ گاندھی نے یہ بات کہی تھی کہ تو آپ کو کیا چاہیے, آپ نے عید منانی ہے, آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ کو مسجد چاہیے, آپ کو روزہ رکھنا ہے, کون سی چیز سے ہم روک رہے ہیں, آپ کیوں علیحدہ ملک مانگ رہے ہیں؟ قائد اعظم نے پتہ کیا کہا؟ قائد اعظم نے کہا یہ نہیں, بات یہ ہے ہم مسلمان جو ہیں, ہمیں ہندوستان میں آئے ہوئے قریب 800 سے 1000 سال ہو گیا ہے. ہماری ثقافت فرق ہے, ہمارا رہن سہن فرق ہے تم لوگوں سے. تم لوگوں کے جو ہیرو ہیں وہ میرے ولن ہیں. تم لوگ گاؤں ماتا کو پوجا کرتے ہو, میں کھاتا ہوں. میری ثقافت فرق ہے, مجھے ملک علیحدہ چاہیے تاکہ میں اپنی ثقافت میں رہ سکوں, میں اپنا ماحول بناؤں. مسجدوں کے لیے نہیں میں. تو قائد اعظم کا پرسپیکٹو جو تھا وہ دین نہیں تھا, مذہب نہیں تھا, سیکولر تھے وہ طبیعت بہت. وہ تو کیوں انہوں نے کہا جی ہم انڈیپینڈنس دیں گے, یہاں یہودی رہیں, یہاں وہ رہیں, یہاں ان کو تو کانسٹیٹیوشن میں تو ٹھیک ہے نا. ان کا پرسپیکٹو تھا that we as Muslims are a different people and we have a different way of life. And we would like to be independent enough to live by our own norms and our own culture. That was it. اچھا, اب اس کا رزلٹ کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ اس سوچ کا رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ تو وہ یہ سوچ مانتے ہی نہیں. انٹلیکچوئل یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو آپ کو کیا بتائیں, وہ تو بیٹھ کے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لو جی ہمیں ہندوستان سے علیحدہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, ہمیں تو ان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تھا, تو قائد اعظم نے بڑی غلطی کر لی. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ناشکرے لوگ ہیں. کمنگ بیک, کیا ہم اس یعنی ڈیلیبریٹلی, جیسے آپ نے کہا کہ کلچر ایک لوکل چیز ہوتی ہے ہمیشہ, کیا یہ پھر اس کا ہورائزن بڑا کیا جا سکتا ہے کہ آپ کوئی کہہ سکیں کہ یہ پاکستانی ثقافت ہے؟ پاکستانی ثقافت یقیناً ایک چیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ سم ٹوٹل آف لوکل ریجنل کلچرز ہے. دیکھیں بلوچوں کا ایک علیحدہ ماحول ہے, ایک ٹرائب. پاکستان مائنڈ یو 3/4 آف پاکستان از ٹرائبل. اور ٹرائبل جو ہوتے ہیں ان کی ثقافت بڑی سخت ہوتی ہے. ان کے مورز, ان کے قوانین, ان کی جسٹس, ان کا جرگہ, ان کے طور طریقے آپ بدل نہیں سکتے. وہ کلینش ہوتے ہیں, وہ ان کی ایک اپنی ثقافت ہے. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس کے ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں فیوڈلزم, تو سندھ کا فیوڈلزم, پنجاب کا پختون پنجاب نہیں, فیوڈلزم تو اب فیوڈلزم ہے ثقافت میں, جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا, فولکلور میں سب کچھ اچھا تو نہیں ہے. اب جو بندہ قرآن شریف سے اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے اپنی دولت بچانے کے لیے, اب یہ برا کلچر ہے, اس کو تو کنڈیم کرنا ہے, اسے تو کنڈیم کرنا ہے. اور کنڈیم وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جو کلیکٹیو کلچر ہے نا
اس کا بوجھ میں وہ جب اس کو دیکھے گا. اب کیا ہو گیا, آپ دیکھیں, آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں. ابھی میں گیا تھا وہ نیلم وادی, تو میں نے وہاں دیکھا وہ کشمیری لوگ وہاں رہتے ہیں, بچیاں اسکول جاتی ہیں, گرلز اسکول بھرے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ دباؤ ثقافتی دباؤ ہے نا, کہ لڑکی کو پڑھانا ہے تو لوگ پڑھا رہے ہیں. آپ ناردرن ایریاز جائیں, ہر بچی اسکول جاتی ہے. بہت برا سمجھا جاتا ہے اگر بچے کو اسکول نہ بھیجا جائے. چینج از دیئر, اٹ از کمنگ. لیکن اس کو کیا کوئی وہ کیا کہتے ہیں وہ اس کو, دیکھیں فیوڈلزم ہیز ٹو گو, ٹھیک, اٹ ول ہیو ٹو گو. کیونکہ جمہوریت کا کام ہی, یہ کیوں جمہوریت نہیں کرنے دیتے؟ کیونکہ انہوں نے ٹیکس نہیں لگانا, انہوں نے چینی جو ہے اس گڑبڑ کرنی ہے, انہوں نے مقصد یہ. آپ کے ادھر تو بیٹھے شرفا وہ جو کنٹرول کر رہے ہیں ساری اکانومی, جن کے پاس سارا پیسہ ہے, یہ جمہوری کلچر نہیں ہے. جمہوری کلچر اس وقت ہوگا جب عوام کا راج ہوگا. جب عوام کا راج ہوگا تو obviously ہر علاقے کے عوام جو ہیں وہ اپنی خوشحالی خود دیکھیں گے نا. ایک بات تو یقینی ہے کہ جب تک آپ یہ قبول نہیں کریں گے کہ مختلف علاقوں کے مختلف ثقافت جو ہیں ان کی اپنی بولیاں ہیں. آپ کو پتہ پاکستان میں کتنی بولیاں ہیں؟ 55. وہ بولی ایک بولی نہیں ہوتی, اس میں شاعری ہے, اس میں ادب ہے, اس میں انڈیجنس نالج ہے, موسیقی ہے, اس کے اندر موسیقی ہے. اگر آپ نے ایک بولی مار دی اور اس پہ اوپر مسلط کر دی اردو, تو آپ نے پوری ثقافت مار دی, آپ نے پوری انڈیجنس نالج مار دی. آپ کتنے غریب ہو گئے. وہ جو چیز ایک ایسٹ تھی آپ کے لیے, جس نے آپ کے لیے اچھا نام پیدا کرنا تھا, اس کو آپ نے تباہ کر دیا. اور یہ ہم نے کیا 70 سال میں. ہم نے کیا, ہم نے یہ بلوچیوں کے ساتھ کیا, ہم نے یہ کھوار لوگوں کے ساتھ کیا, ہم نے یہ چترالیوں کے ساتھ کیا, ہم نے یہ انڈس کوہستانیوں کے, ہم نے تو حش کر دیا, حاضر کر دیا, تو مار ڈالا سب کچھ. ہم نے لباس مار دیے, ہم نے کھانے مار. اب کہیں چلے جائیں, کہیں مجھے نرگسی کوفتہ دکھا دیں, اب ملے گا؟ کراچی میں شاید ملتا ہو, ورنہ 3 چیزیں رہ گئیں, بریانی, چکن کڑھائی, دال ماش. میں کہتا ہوں جی ہنزا چلے جائیں. میں کبھی ہنزا جاتا تھا, میں کھاتا تھا گل مندی, میں کھاتا تھا پھٹی, میں کھاتا تھا وہاں بلتی چائے جس میں یاک بٹر لگا ہوتا تھا, میں کھاتا تھا ڈاؤ, میں کھاتا تھا, اور مقامی کھانے تھے. یا تھر چلے جائیں اب تو 1000 سبزی کی ڈشز ہیں, ہاں, جنگل میں اگنے والی چیز ہے. بیر بھی کھا کے پکا لیتے ہیں, وہ پتہ ہے. دال ایسی پکاتے ہیں وہاں جو ہندو ہیں. اوئے ہوئے ہوئے, اسلام کوٹ میں جو میں نے دال کھائی ہے وہ مجھے کہیں ملی نہیں پھر بعد میں. اور ایک بندے نے مجھے وہاں اسلام کوٹ میں, ایک لالا تھا, اس نے مجھے کہا سر اچار کھائیں گے؟ میں کہا ہاں. تو میرے لیے اچار لایا, بڑا مزے کا اچار تھا بھیا, آئے ہائے میرے منہ سے اترے نا. میں نے اس سے پوچھا یار یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا سر یہ ٹڈی دال ہے, یہ آئی تھی پچھلے سال, ہم نے اس کا اچار ڈالا. تازہ بھی بھون کے کھائی جاتی تھی جب آ رہی ہوتی ہے تب بھی. تو دیکھیں اتنا رچ کلچر ہے. آپ تھاری کو دیکھیں, کیا یار مائی بھاگی کے گانے تھے, کیا وہ ہوئے. میں نے وہاں کے گانے ریکارڈ کیے, اتنے خوبصورت گانے ہیں, چرمی اور کیا کیا میں آپ کو بتاؤں. اچھا یہ بتائیں, ایک لفظ لوک فنکار استعمال ہوتا ہے کہ جو ریجنل, مثلا ہمیں کسی نے بتایا کہ بھائی جس کا آپ کے پاس شاعر کا عطا پتہ نہ ہو وہ ہے فوک, پکا فوک, وہ پکا فوک ہے. پھر اب چونکہ جب تک آپدا سندھی گاتی رہی, جمن سندھی گاتے رہے,
یہ گاتے رہے. عابدہ کو سندھی سے میں نے نکالا, اس کا قصوروار میں ہوں. نہیں تو اس کو ہم لوگ فنکار, لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ سندھی گانا ہی چھوڑ دے گی. عابدہ تو گایا تھی, یار دی گھڑولی بھر دی, یہی گاتی تھی وہ. ٹھیک ہے, وہ میرے پاس آئی, میں نے اس کے ساتھ تھا اس کا میاں اس کا میرا دوست تھا شیخ غلام حسین. ہاں, شیخ کو میں نے کہا کہ یار بات سنو, عابدہ یہ اچھا گانے والی ہیں, تو یہ صرف سندھ تک محدود ہو جائیں گی اگر یہ سندھی گانا گائیں. اس نے کہا پھر کیا؟ میں نے کہا ان سے اردو گانا گوائیں, ایک دو غزلیں گوائیں, کوئی صوفیہ کلام کے گانے گوائیں, کوئی بلے شاہ تو یہ گاتی ہیں سندھی میں, پنجابی میں بھی گائیں, تو یہ پاکستان بھر میں مقبول ہو جائیں گی. تو وہی ہوا. بالکل. اب نقصان یہ ہو گیا کہ انہوں نے سندھی گانا چھوڑ دیا. یہ ان کو بلکہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب ابھی آپ یہ صوفیہ کلام جو گا رہی ہیں, ٹھیک ہے, یہ بڑے, پھر وہ صوفیہ کلام بھی کسی ایک خاص اینگل سے گانے لگی ہیں. ہاں, اب ان کی شہرت ہی ہو گئی ہے ایز اے صوفی سنگر. لیکن آپ دیکھیں پاکستان اتنا رچ ہے کلچرلی. آپ کو پتہ ہے کتنے صوفی ہیں پاکستان میں, صوفی شاعر؟ ایک 36 تو میں نے چھاپے ہیں, بالکل ہوں گے, 26 تو میں چھاپ چکا ہوں, اور انگنت اور ہیں. ٹھیک, اچھا آپ ایک کام دیکھیں, اگر آپ یہ صوفیہ کرام کی شاعری, اس میں خواجہ فرید ہے, اس میں بلے شاہ ہے, اس میں شاہ حسین ہے, اس میں شاہ لطیف ہے, سچل سرمست ہے, میں کہتا ہوں جی یہ 5 شاعر آپ نکال لیں, پاکستان سے یہ 5 شاعر جو ہے نکال لیں, نہ سندھی رہے گی, نہ سرائکی رہے گی, نہ پنجابی رہے گی. ہیر وارث شاہ کی وجہ سے پنجابی, خواجہ فرید کی وجہ سے سرائکی, شاہ لطیف کی وجہ سے سندھی. آپ کی زبانیں مر جائیں گی. اگلی بات دیکھیں آپ, سب سے پاپولر پروگرام جو اس وقت موسیقی کا وہ کوک اسٹوڈیو, بچے بھی دیکھتے ہیں. سر شرط لگائے ان سے صوفیانہ کلام لے لیں, کوک اسٹوڈیو کل بند ہو جائے گا, ان کے پاس گانا ہی نہیں رہے گا. بڑی اچھی بات کی سر. میں مطلب ذاتی طور پہ کبھی کبھی میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے میوزک کو ویسٹرن انسٹرومنٹلزم کی کیوں ضرورت ہے؟ بس وہ تو اب وہ فیسینیشن بڑی ہے لوگوں نے. دیکھیں ایک بات سنیں, ایولوشن کو نہیں روک سکتے. آپ کو پتا ہارمونیم بھی ہمارا ساز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ مشنری لائے تھے, ٹھیک, چرچ میں بجتا تھا, ہم نے اپنا لیا. اب اسی طرح ہم نے گٹار اپنا لیے, ٹھیک, وائلن بنا لیا. خاص وائلن تو خیر بچے, بلکہ افسوس یہ ہے کہ بہت سے جو ساز ہم نے اپنائے, مینڈولن اپنائی تھی مر گئی, بینجو بج رہی ہے سندھ میں صرف, سندھ میں اور ادھر انڈیا کے راجستھان کی طرف بینجو بج رہی ہے. وہ کیا خوبصورت اس کی شکل چینج کی, ہاں وہ جو بجتی ہے وہ بلاول الیکٹریکل بنا دیا. اس کی بڑی عجیب و غریب داستان ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے پہلے بلاول بیلجیم نے بنائی تھی بینجو. میں نے اس سے انٹرویو کیا تھا, وہ بہت غریب تھا, شیدی تھا, اور وہ میر صاحب تھے, ان کے غلاموں میں تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ تم کیسے؟ اس نے کہا سر میں ستار بجانے کا بڑا شوق تھا, لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے ستار بجانے کے, خریدنے کے. تو ایک دن میں بازار گیا تو وہاں یہ ایک باجا کھلونا بک رہا تھا. کھلونا جاپانی کھلونا جاپان سے آیا کھلونا بک رہا تھا. تو میں نے یہ کھلونا جو ہے خرید لیا, اور کوئی نام نہیں تھا, تو میں نے بینجو اس کو کہنا شروع کر دیا. اس کے اندر میں نے تار لگائے خود, میں نے اس کے اندر کوئی تبدیلیاں کی, اور وہ بینجو بن گئی ہے. اب میں نے بڑی سی بینجو بنوائی ہے, اس جیسا بینجو بجانے والا پیدا نہیں ہوا, ابھی تک نہیں ہوا. بلاول بیلجیم جیسا بینجو بنانے. کلاسیکل نالج بھی پتہ نہیں کہاں. ہاں سر, وہ کلاسیکی بجاتا تھا, اتنا زبردست, اور صرف بائی دی ایئر, کوئی استاد نہیں تھا اس کا. تو میں نے انٹرویو میں ریکارڈ کر دیا کہ میں چائے پلا.